قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ جمعہ کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ سورہ جمعہ کا نمبر 62 ہے اور یہ ایک مختصر صورت ہے اور اس کی 11 آیات ہیں۔ میرے ساتھ آج بھی سورہ جمعہ کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے لیے محمد اکرم صاحب اور سعید احمد صاحب موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں سورۃ الجمعہ کی پہلی آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے سورہ صف میں ماضی کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی تھی کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تو یہاں پر سبح فعل کا مضارع استعمال ہوا ہے جو کہ یسبح ہے اور باقی ترکیب تقریباً وہی ہے۔ تو اکرم صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی اکرم صاحب ایک مرتبہ طلباء کے لیے یسبح فعل کے مادے اور باب پر جلدی سے روشنی ڈال دیجیے۔ سین با ہا اس کا مادہ ہے، سین باہا مادہ اور باب ہے اس کا تفعیل، باب تفعیل۔ سبح یسبح تسبیحا، سبح یسبح تسبیحا، تسبیح کرنا سمپل معنی۔ اور اس میں پہلا ہی صیغہ استعمال ہوا ہے فعل مضارع کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور معروف فعل استعمال ہوا ہے۔ فعل معروف استعمال ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر وہی اصول یاد رکھ لیں، یہ ہم بار بار جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ جب بھی فعل مضارع استعمال ہوگا اس کی علامت مضارع ہمیں پیش والی نظر آئے گی۔ تو 4 پاسبلٹیز ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ان میں سے یہ کون سی پاسبلٹی ہے؟ یہ باب تفعیل کی ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو یسبح فعل ہو گیا اور فاعل اسی طرح جس طرح ہم نے سورہ صف میں بنایا تھا ما فی السماوات و ما فی الارض کو فاعل بنا دیں گے، محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا اور یہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر فاعل بنے گا۔ جبکہ للہ کے بارے میں نے بتایا تھا پچھلی مرتبہ کہ لام کے بارے میں لام زائدہ بھی ہو سکتا ہے، لام زائدہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ مفعول پر داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اسم اللہ جو ہے یہ محلاً جو ہے وہ منصوب ہے اور لفظاً یہاں پر لام جارہ کی وجہ سے مجرور ہے۔ اگر آپ اس توجیہ میں نہیں پڑھنا چاہتے تو سمپل للہ کو متعلق کر لیں یسبح فعل کے۔ تو اتنا ترجمہ بھی کر دیجئے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تک۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یا تسبیح کر رہی ہے، کیونکہ فعل مضارع جب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ حال کے معنی میں، مستقبل کے معنی میں اور حال جاری کے معنی جسے ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے آ رہے ہیں جی 4 الفاظ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ چاروں اسماء اکرم صاحب مجرور ہیں اعراب کے اعتبار سے، تو ان کو ہم اس آیت میں کیا لیں گے؟ ان کو ہم اللہ کی صفات بنائیں گے۔ ہم ان چاروں کو اسم اللہ کی صفات بنا دیں گے یا اسم اللہ سے بدل کر دیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور صفت کا ترجمہ یا بدل کا ترجمہ ہم جو کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی جو الملک، القدوس، العزیز، الحکیم ہے۔ القدوس لفظ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کے معنی کیے جائیں گے بہت پاک، برکت والا، اور قدوس قاف کی پیش کے ساتھ اور دال کی شد کے ساتھ، قدوس بروزن فعول۔ اور عربی میں کہا جاتا ہے کہ اس وزن پہ صرف 4 الفاظ آئے ہیں، پوری عربی میں اس وزن پر صرف 4 الفاظ آئے ہیں، قدوس، سبوح، ذرو اور فروح۔ اور ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان الفاظ کو فا کی زبر کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، اور باقی اس وزن پہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب فا کلمہ کی زبر کے ساتھ استعمال ہوا۔ تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی ٹیکنیکل سی جو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوالے سے رکھ دی۔ باقی الفاظ جو ہیں وہ الحمدللہ ہم جانتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا پہلا جملہ ہے جملہ ابتدائیہ، اور جملہ ابتدائیہ لا محل لہا من الاعراب،
کلیئر ہو گیا جی. باقی الحمدللہ اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی. تو چلتے ہیں اب سورہ جمعہ کی دوسری آیت کی طرف. جی صحیح صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. جی صحیح صاحب. هو الذی ہوا اسم ضمیر. اسم ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ یہ واحد مذکر. واحد مذکر. بس اعراب کو ذرا آپ نے فوکس کرنا ہے خاص طور پہ. ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر مرفوع منفصل مبنی محلن مرفوع. محلن مرفوع. محلن مرفوع ضمیر جب بھی آ رہی ہوگی کیا بن رہی ہوگی؟ مبتدا. یہ ضمیر جو ہے نا گرامر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے دو چیزیں بنتی ہیں, یا مبتدا بنتی ہے یا اللہ کے بعد آتی ہے, دو جگہ پر آتی ہے. الذی جی اب آپ نے مبتدا بنا لیا نا ہوا کو, تو اب آپ کو مبتدا کی چاہیے خبر. ٹھیک ہے, ہوا وہ ذات. اب اس ذات کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے. وہ ذات کون ہے؟ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہاں سے خبر شروع ہو جائے گی. کلیئر ہو گیا؟ تو الذی اسم موصول کو آپ خبر کے طور پہ استعمال کریں گے. اسم موصول خبر. اسم موصول. جی اسم موصول جب آئے گا صلہ لازمی ہے اس کا. اب آپ کو فوراً اس کا صلہ ڈھونڈنا ہے. بعثا. بعثا اس کا صلہ بن گیا. صلہ بن گیا. فعل ماضی. فعل ماضی. واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب کا صیغہ. با عین سا مادہ. با عین سا مادہ. بعثا یبعثو بھیجنا اٹھانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس نے بھیجا. اس نے بھیجا. اب یہیں پر اب اگر کلوز کر لیں تاکہ مین پارٹس بنا کر جملہ بنا کر پھر باقی جملے کو ہم آگے آگے بڑھاتے رہتے ہیں. یعنی الذی بعث موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر, موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر خبر بن گیا ہوا مبتدا کی. لہٰذا یہ الذی یہاں پر محلن مرفوع قرار دیا جائے گا کیونکہ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ هو الذی بعث وہی ہے جس نے بھیجا, وہی ہے جس نے اٹھایا, وہی ہے جس نے مبعوث کیا. یہ جو صلۃ الموصول ہے اس میں ضمیر چاہیے مجھے عائد کی. کون سی ہے؟ بعثا کے اندر جو ضمیر ہے ہوا ضمیر مرفوع منفصل, وہی عائد ہے جو الذی کی طرف لوٹ رہی ہے اور ایگزیکٹ لوٹ رہی ہے. جی اب بعثا سے آگے ہم چلیں. اس نے مبعوث کیا. کس کو مبعوث کیا؟ کہاں مبعوث کیا؟ ٹھیک ہے, بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جوابات آگے آ رہے ہیں. فی الامیین. فی الامیین. فی الامیین. جی فی حرف جر. فی حرف جر. امیین. جی الامیین مجرور. امیین مجرور. جار مجرور متعلق ہو گیا بعث فعل کے. اس نے مبعوث کیا امیوں میں. اب یہ امیین اینا, اینا کی ساؤنڈ آ رہی ہے. اینا ساؤنڈ کس کی ہوتی ہے؟ جمع مذکر سالم کی. اور کون سی ہوتی ہے؟ منصوب یا مجرور. یہاں کنفرم ہے کہ مجرور ہے کیونکہ فی حرف جر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور اس کی مرفوع فارم کیا ہوگی؟ امیون. اور امیون کا واحد کیا ہوگا؟ امی. کلیئر ہو گیا؟ اور سورۃ البقرہ میں لفظ بہت دفعہ آ چکے ہیں, ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. کس کو مبعوث کیا؟ مفعول بھی چاہیے. رسولن, ایک رسول کو. اور نکرہ موصوفہ. ٹھیک ہے, تو آگے صفات اس کی آ سکتی ہیں. رسولن کی پہلی صفت آ رہی ہے منہم, جار مجرور. نکرہ کے بعد جار مجرور آئے, جملہ آئے تو عام طور پر اس کی صفت بن کر آتا ہے. تو رسولن موصوف ہو گیا اور صفت اس کی پہلی آ گئی جی منہم, ایسا رسول جو ان میں سے ہے. یتلو تالام واو. جی تالام واو مادہ. یتلو. تلا یتلو باب نصر ینصر. ماشاءاللہ. واحد مذکر. واحد مذکر غائب کا صیغہ. الف کیوں لگا ہوا ہے؟ واحد مذکر غائب کے صیغے میں فعل مضارع کے ساتھ الف تو لگتا ہی نہیں ہے. ذہب یذہبو, ذہب یذہبو نہیں لگتا نا. تو یہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے. عام عربی میں یہ الف لکھنا غلطی ہے. قرآن مجید میں الف نہ لکھنا یہاں پر غلطی ہے. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. یہ یہیں پر آئے گا یا اور جگہ بھی؟ قرآن مجید میں یتلو جہاں بھی استعمال ہوا نا الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اسی طرح سورہ یوسف میں جاؤ کا لفظ جو ہے ماضی کا صیغہ نا, اس کے آخر میں الف آنا چاہیے, وہاں نہیں لکھا ہوا. تو ایک عام عربی رسم الخط ہے, ایک ہے قرآن کا رسم الخط. آپ عام عربی رسم الخط میں یتلو فعل مضارع کو, یعنی یہ الف کب لگتا ہے آپ کو یاد ہے؟ جب مضارع خفیف یا اخف ہوتا ہے. اب یہاں تو کوئی خفیف یا اخف نہیں ہے نا, یہاں تو اوریجنل مرفوع استعمال ہو رہا ہے ان کی
لینگویج کے مطابق، تو اس وقت تو الف لگتا نہیں ہے. وہاں بھی جمع کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے یتلونا کو، جو بالکل یتلونا کو جب آپ خفیف یا اخف کرتے ہیں تب استعمال ہوگا نا الف. یہ نون ڈراپ ہوتا ہے تو ایک الف لگاتے ہیں، تو یہ وہ الف نہیں ہے، اور اکثر اس پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے. تو یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ یہ الف ہے، یہ یہاں پر زائد لگا ہوا ہے، اور قرآن کے رسم الخط میں یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا. قرآن جب بھی آپ لکھیں گے، سورہ جمعہ لکھیں گے، تو یہاں یتلو پہ آپ کو الف لکھنا ہوگا. عام عربی میں آپ لکھیں گے یتلو نارمل فارم میں تو آپ الف نہیں لکھیں گے، وہ آپ کے نمبر کاٹ لیں گے، اور یہاں پھر اللہ آپ کے نمبر کاٹ لے گا. جی بعض مصحف میں وہ گول دائرہ اس پہ لگا ہوا ہے. جی بالکل ایسے، وہ بھی اس کی پھر بالکل وہ بھی اس کی نشانی ہے کہ یہاں پر یہ زائد لکھا ہوا ہے. جی یتلو مضارع معروف، مضارع معروف. یتلو علیہم، جی یتلو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی، تاکہ یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے. لفظی ترجمہ علیہم ان پر. جی تلا یتلو اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جن کے سامنے پڑھا جاتا ہے علیہم. جی اب علیہم میں ہم کی ضمیر یعنی ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ امیین، امیینہ کی طرف. ماشاءاللہ. یتلو علیہم وہ پڑھتا ہے ان پر، وہ تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے. کیا تلاوت کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا چاہیے؟ مفعول بھی وہ آگے آ رہا ہے. آیاتی ہی، آیاتی ہی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، مرکب اضافی، جس میں آیات کا لفظ مضاف ہے، اور ہا کی ضمیر جو ہے کون سی ہے؟ ضمیر متصل، ضمیر متصل کون سی؟ مجرور. مجرور، کیونکہ اسم کے ساتھ جب آئے گی ٹھیک ہے تو مضاف الیہ بن کر وہی ضمیر آتی ہے. آیاتی، آیاتی کا اعراب یہاں پر کیا ہے؟ آیاتی منصوب ہے. جمع سالم مؤنث جو ہے وہ آتی ساؤنڈ کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوتی ہے. ہمیں چونکہ مفعول بھی چاہیے تھا تو وہ ہم یہاں پر اسے منصوب قرار دیں گے. تو یتلو علیہم آیاتی ہی، یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا. یتلو فعل، فاعل ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، علیہم متعلق یتلو فعل کے، اور آیاتی ہی مفعول بھی. یتلو فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر رسول کی صفت نمبر 2. ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اور ایک ایسا رسول جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. جی اس کے بعد پھر وَيُزَكِّيهِمْ، واو عاطفہ. ماشاءاللہ. یُزَكِّيهِمْ، جی یا ذکر، زا کاف اور واو اس کا مادہ ہے. خان صاحب نے لکھا ہے یہاں پر، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں اس سے. زال کاف واو مادہ ہے، اور ناقص واوی، اور ناقص واوی جب بھی مزید فی ابواب میں جاتا ہے ناقص جائی ہو جاتا ہے. سمپل سا اصول ہے. تو باب تفعیل میں آ جائے گا یہ، کیونکہ یزکی علامت مضارع یا پیش والی 4 پاسبلٹیز میں سے عین کلمہ شد والا آ رہا ہے ٹھیک ہے، تو باب تفعیل. تو زکوا یزکیو نارمل، زکوا یزکیو، اور پھر واو کو جب چینج کریں گے یا میں تو زکا یا یزکیو تزکیتن. تزکیتن تفعیلتن کے وزن پہ آپ کو آتا ہے ناقص فعل، اس کا مصدر باب تفعیل میں. کلیئر ہو گیا نا؟ تو تزکیتن اس کے معنی کیا ہے؟ پاک کرنا ٹھیک ہے. یعنی یہ زکا یا یزکیو سے پھر زکا یزکی ناقص کی قواعد اپلائی ہو کر بن گیا زکا یزکی تزکیتن، اور اس کے معنی ہے پاک کرنا. کس سے؟ رکاوٹ والی چیزوں سے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ خان صاحب نے ہمیں انفارمیشن اس کی دی ہے. تو ہم مکمل کرتے ہیں جی اپنے اس جملے کو. یزکی وہ پاک کرتا ہے ہم ان کو. ہم یہاں پر اب وہ دیکھیں وہ باتیں جو ہم نے رولز کے تحت پڑھی تھی نا لسان القرآن میں، وہ اب اپلائی ہو رہی ہیں کہ ہم کی ضمیر، ہما کی ضمیر اور ہنہ کی ضمیر، اس سے پہلے جب بھی زیر آ جائے یا ساکن یا آ جائے تو ان کو ہم، ہما اور ہنہ پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے وہ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے یا ساکن ہے. جی یزکیہم فعل فاعل اور مفعول، فعل فاعل اور مفعول. جی یہ ضمیر جو ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ یزکیہم جمع مذکر. جی اعراب بس ضمیر منصوب، منصوب، ضمیر منصوب متصل ٹھیک ہے، مفعول بھی ہو گیا. تو یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ پھر عطف ہو جائے گا، یعنی فعل کا عطف ہو جائے گا فعل پر. کلیئر ہو گیا نا؟ وَيُعَلِّمُهُمْ، جی واو عطف، واو پھر عاطفہ. یعلم، جی یعلم، معروف، عین لام میم مادہ
باب تفعیل، باب تفعیل، علامہ یعلم تعلیما، سکھانا. جی سکھانا دو مفعول چاہتا ہے، صحیح صاحب، دو مفعول چاہتا ہے. ایک آپ کسی کو سکھاتے ہیں اور کیا چیز سکھاتے ہیں، تو دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں. جی یعلم وہ سکھاتا ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع منفصل، اس کا فاعل. ہم کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل، اس کا مفعول اول. مفعول اول ہو گیا نا. مفعول اول. جی اور کیا سکھاتا ہے انہیں؟ الکتاب، الکتابہ، کتاب، کتاب سکھاتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اور کتاب کے بعد پھر واو آ رہا ہے، واو عاطفہ، واو عاطفہ. الحکمت یہ معطوف، معطوف ہو گیا، تو الکتاب معطوف علیہ اور الحکمت معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول ثانی. ماشاءاللہ. یعلم فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، ٹھیک ہے. یہ پھر عطف کر دیں گے ہم، یزکی فعل پر کر دیں یا یتلو پر، پہلے یتلو پہ کر دیں. تو جب یتلو پہ اگر کریں گے تو یتلو کو ہم معطوف علیہ کر دیں گے، اور اس کو یزکی کو معطوف اول اور یعلمو کو معطوف ثانی. ٹھیک ہو گیا، ورنہ اس طریقے سے بھی آپ لے کے چل سکتے ہیں. تو یہاں تک الحمدللہ مکمل ہو گیا ہمارا. کیا ترجمہ ہوگا یہاں تک؟ وہ جس نے بھیجا امیین میں، جی وہی ہے جس نے بھیجا امیین میں ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے، ان کو پڑھ کے سناتا ہے اس کی آیات اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. ماشاءاللہ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ماشاءاللہ جی. واو استنافیہ، واو بات چل رہی ہے ساتھ، تو اگر حالیہ بنا لیں تو بہت ہی خوبصورت بنے گا. اس حال میں واو حالیہ، اس حال میں. ان کانو من قبل لفی ضلال مبین. جی یہ ان کہاں سے آ گیا؟ ان شرطیہ، یہ ان مخففہ تو نہیں؟ جی ماشاءاللہ. ان جو ہے نا یہ پہچاننا بھی کمال ہوتا ہے. ان کے بعد اللہ آ جائے تو ان نافیہ ہوتا ہے، سمپل سی پہچان. ان کے بعد فعل مضارع مجزوم ہو کر آ رہا ہو، اخف ہو کر آ رہا ہو تو ان شرطیہ ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ ان کے بعد اگر کوئی فعل ناقص آ رہا ہو نا، فعل ناقص سمجھتے ہیں نا، کانا یکون ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو وہ ان جو ہے یہ مخففہ ہوتا ہے ان المثقلہ، یعنی انا سے ان بن جاتا ہے. انا کی شد کو ہٹا کر اس کو ہلکا کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ فعل پر بھی داخل ہو سکتا ہے. انا جملہ اس میں بھی داخل ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ فعل پر داخل کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے ہیں اس کے. نمبر ایک، انا کے بعد ما لگا دیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، تو یخشا فعل سے پہلے انما، ما نے آ کر انا کو اجازت دے دی. یا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ انا کی شد ہٹا دیں، ان کو مخففہ کر دیں، ان المثقلہ. کلیئر ہو گیا؟ اور پھر اس کی پہچان جو ہوتی ہے بڑی آسان ہوتی ہے کہ آپ کو پھر اس کی خبر پر جو ہے نا لام لازمی داخل کرنا پڑتا ہے. یہ لام بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ان جو ہے مخففہ ان المثقلہ ہے. اور اس لام کا نام آپ کو پتہ ہے کیا؟ لام مزاحلقہ. نو یہ لام جو ہے وہی کہ انا کے بعد خبر پہ جو لگتا ہے، لیکن اب یہ چینج سینیریو میں آیا نا، تو اب اس لام کا نام ہے لام الفارقہ. لام الفارقہ یہ فرق کر رہا ہے ان شرطیہ سے ان مخففہ ان المثقلہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ لام الفارقہ ہے. جی ماشاءاللہ. ان کانو، جی کانو فعل ناقص کہ وہ تھے، کانو نہیں، ترجمہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. کانو جی فعل ماضی، فعل ماضی، فعل ناقص ہے، مذکر غائب، جمع مذکر غائب کا صیغہ. کانا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. ٹھیک ہے، ہمیں اس کا اسم ڈھونڈنا ہے اور خبر ڈھونڈنی ہے. اگر صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو اسم ساتھ ہی بول دیں. واو اس کا اسم ہو گیا، مرفوع متصل، اٹیچڈ ہے نا، ٹھیک ہے. واو ضمیر مرفوع متصل، اس کا اسم ہو گیا. ظاہر بات ہے خبر پر لام داخل ہوگا تو وہ فی ضلال مبین خبر ہے. یعنی کچھ چیزیں آپ کو خود ہی پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کے اندر ہونے کی وجہ سے منفصل نہیں آئے گی، اس کے ساتھ ہی جو ہے ساتھ اٹیچ ہے نا، وہ متصل وہ نہیں ہوتی جو اس کے ساتھ مفعول کی صورت میں آئے. نہیں
یہاں پر کنفیوژن یہی پیدا ہوتی ہے، میں نے جو بات کی ہوئی ہے نا اس کو میں نے 2-3 مرتبہ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں نا کہ جب بھی کوئی ضمیر فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہے تو اس کے لیے مفعول بھی بنتی ہے، وہ منصوب ضمیر ہے جو اٹیچ ہو کر آتی ہے تو مفعول بھی بنتی ہے۔ گرامر والے تو جو ماضی کی گردان کے 12 صیغے ہیں پہلے اور چوتھے کے علاوہ، پہلے اور چوتھے کے علاوہ، اس میں ضمیر بارز مانتے ہیں نا، ضمیر بارز مانتے ہیں، اور اس ضمیر کو وہ اٹیچڈ مرفوع کہتے ہیں، یعنی مرفوع متصل ہے وہ بھی، یعنی دیکھیں نا ذہبا ہڈن ہوا، ذہبا الف جو ہے لگا ہوا نا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا فاعل ہے ضمیر مرفوع متصل، یہ مرفوع متصل ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا ذہبو، اب وہ واو جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہے، بات میں آ گئی نا، تو اس کو ہم ضمیر مرفوع متصل کہیں گے۔ ہاں اگر منصوب چارٹ والی ہمارے جو 2 چارٹ میں سے منصوب چارٹ والی ضمیر لگی ہوئی ہوگی نا، منصوب چارٹ والی ضمیر فعل کے ساتھ، وہ مفعول بھی بنے گی۔ کلیئر ہوگی بات؟ چلے الحمدللہ جی من قبلو کو بھی ساتھ ہی کر لیں ذرا، من قبلو، من حرف جر سے ساتھ، من حرف جر، قبلو جو ہے ظرف، ٹھیک ہے، اور مجرور ہے، مجرور ہے، محلن مجرور ہے، یہ اسی طرح جی استعمال ہوتا ہے قبل و بعد۔ اسی طرح استعمال کیوں ہوتا ہے قبل و بعد؟ قبلہ یا قبلی کیوں نہیں ہوتا؟ مضاف الیہ ظاہر ہو گیا، ہاں ماشاءاللہ یہ جواب ہے، جب اس کا مضاف الیہ ظاہر ہو گیا، یعنی مذکور ہوگا، ٹھیک ہے، پھر یہ من کی وجہ سے قبلی ہو جائے گا۔ اب اس کا مضاف الیہ چونکہ محذوف ہے، لہٰذا اب وہ محذوف ہے تو وہ پتہ کہاں چلے گا؟ وہ قبلو کی پیش سے پتہ چلے گا کہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، من قبلو، یعنی اصل میں تھا یہ من قبلی ہی، اس سے پہلے، من قبلی حاذا اس سے پہلے، یا من قبلی ہی اس سے پہلے، تو من قبلو اس کو ذکر کر دیا، من قبلو۔ جی من قبلو صحیح صاحب کیا بن رہا ہے؟ کانو کے متعلق بن رہا ہے، متعلق بنا دیں، اور وہ تھے، لفظی ترجمہ کر کے دیکھ لیتے ہیں نا، اور وہ تھے، حالانکہ وہ تھے اس سے پہلے، ٹھیک ہے، یا اس میں کانو میں جو واو اس میں اس کا حال بنا دیں، ٹھیک، حال بنا دیں، کیونکہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو حال بن جاتا ہے نا، تو حال بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جی کیا تھے وہ؟ لفی ضلال مبین، لفی ضلال مبین، یہ لام فارقہ ہو گیا، لام الفارقہ، وہ زور ہی دے گا لام فارقہ بھی، ڈیفینیٹلی، بس بالکل، وہ بس ایک اسلوب آ گیا نا، اب اسلوب آ گیا۔ اور اس سے پہلے وہ تھے یقیناً، جی فی حرف جر انالائز کر لیتے ہیں پہلے، فی حرف جر ہو گیا، ضلال، اور مجرور جو ہے دلال، اور موصوف ہے، جی مبین، مبین اس کی صفت ہے، تو ایسی گمراہی، اب یعنی یہاں پر دلال کا لفظ پھر دلال نہیں کہا گیا، دلال بہت بڑی گمراہی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر بڑی کے ساتھ وہ واضح بھی تھی، کھلی بھی تھی۔ اب یہ چیزیں ہیں جو آپ اپریشیٹ کریں گے گرامر اور فصاحت کی وجہ سے۔ ترجمہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا سمپل۔ حالانکہ وہ تھے، یا اس حال میں کہ وہ تھے اس سے قبل ایک بہت بڑی گمراہی میں، ایک بہت واضح گمراہی میں۔ جی اچھا، اب اس کو بنائیں گے کیا ہم؟ جملہ تو ہم نے حالیہ بنا دیا، لہٰذا محلن منصوب ہوگا، محلن منصوب ہوگا، ٹھیک ہو گیا، تو لیکن اس جملے کو اگر ہم جوڑنا چاہیں تو کیسے جوڑیں گے؟ یعنی کانا کا ہم نے بنا دیا نا، کانا کا ایک اسم ہو گیا اور ایک خبر ہوگی کانا کی، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور یہ پھر ان کو کیا لیں گے؟ تو گویا یہ وہی ہے کہ ایکچولی جملہ اسمیہ ہی بن رہا ہے نا، یعنی یہ تھا اصل میں وَإِنَّهُمْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ اس طریقے سے پھر اس کو ہم جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں حال کے طور پہ۔ کلیئر ہو گیا؟ یا اس کا حال اگر پیچھے یہ امیین کی طرف لے کر جائیں کہ انہی کی، حال انہی کا ہے، ڈیفینیٹلی انہی کا حال ہے نا، یہ امیین کا ہی حال ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اچھا، اور اس صورت میں یہ جو ان ہے آپ کا مخففہ عن المثقلہ، تو ان کا اسم پھر محذوف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم جو میں نے کہا انہم، صحیح ہے، ہم اس کا اسم محذوف ہو گیا، اور یہ جو کانو ہے، کانو سے جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ جملہ فعلیہ جو ہے پھر ان مخففہ کی خبر قرار دی جائے گی۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اس طریقے سے پھر وہ جوڑیں گے اس کو۔ تو الحمدللہ جی 2 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں، اور اعراب بھی کور ہو گیا الحمدللہ، اور بہت ساری انفارمیشن بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو لیکچر کا وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورۃ الجمعہ کی 3 آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني